بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرما ہے قاری یاسین حیدر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، مولانا بنیامین عادل صاحب بھی۔ میری حاضری تو صرف میرے بھائی مولانا یامی محمدی صاحب ان کے حکم کی تعمیل ہے، تو کوئی لمبی چوڑی گفتگو جو ہے وہ مقصود نہیں ہے۔ صرف ایک دو جو آج کا ہمارا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت اور استحکام پاکستان، اس حوالے سے 2-4 منٹ کی گزارشات کروں گا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے جمیع انسانیت کے سدھار اور بہتری کے لیے 1,24,000 انبیاء مبعوث کیے ہیں، اور جتنے نبی آئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا تھا کہ ان کے بعد بھی ایک نبی آنا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ ہر آنے والا نبی یہ جانتا تھا کہ میرے بعد ایک اور نبی آئے گا جو کہ خاتم الانبیاء ہوگا، جو کہ تمام انبیاء کا سردار ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام کو ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان، یہ امتیاز اور یہ فخر عطا فرمایا ہے کہ آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور آپ کے بعد نبوت کے دروازوں کو بند کر دیا، اور آپ تا قیامت آنے والی تمام انسانیت کے لیے رہبر، رہنما، ہادی اور نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی کم سے کم 55 آیات ایسی ہیں جو آقا علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ سینکڑوں احادیث ایسی ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر نبی پاک کے بعد، آقا علیہ السلام کے بعد کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ جتنا بڑے سے بڑا متقی ہو، جتنا بڑے سے بڑا علامہ ہو، جتنا بڑے سے بڑا مفسر قرآن ہو، جتنا بڑے سے بڑا محدث زمان ہو، جتنا بڑے سے بڑا فقیہ ہو، جتنا بڑے سے بڑا درویش ہو، لیکن اس کا یہ دعویٰ سچ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ آقا علیہ السلام کے بعد نبوت کے دروازے بند کیے جا چکے ہیں۔ اور یہ سلسلہ آقا علیہ السلام کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا کہ جب لوگوں نے دیکھا، اس وقت قبائل نے دیکھا، ارد گرد کے رہنے والوں نے، کہ عرب سے ایک شخص اٹھا جو کہ امی تھا، بظاہر امی تھا، لیکن جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس پر ایمان لانے والے 1 سے 2 ہوئے، 2 سے 4 ہوئے، 4 سے سینکڑوں ہوئے، سینکڑوں سے ہزاروں ہوئے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا یہ بڑا آسان کام ہے، میں بھی اٹھوں، نبوت کا دعویٰ کر لوں تو لوگ مجھے بھی نبی مان لیں گے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ سچے نبی اور جھوٹے نبی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، سچا سچا ہوتا ہے اور جھوٹا جھوٹا ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی زندگی میں بھی اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، سجاہا نامی خاتون تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور دیگر لوگوں نے۔ اور آج کی ہماری نوجوان نسل، آج کے ہمارے جو آنے والے بچے ہیں، یا آپ میں سے احباب جو میچور ہو چکے ہیں، وہ اس موضوع کی حساسیت کا اس طرح اندازہ نہیں رکھتے کہ یہ موضوع کیوں حساس ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کرتا رہے، ہم نے کون سا ماننا ہے؟ ہمارے نزدیک تو آقا علیہ السلام ہی نبی ہیں۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن مسلمان کے عقائد میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ جس طرح نماز وہی ہے جو آقا علیہ السلام بتلا کر گئے ہیں، روزہ وہی ہے جس کا طریقہ آقا علیہ السلام بتلا کر گئے ہیں، حج وہی ہے، عبادات وہی ہیں۔ اگر کسی بھی آقا کے بعد دوسرے شخص کو نبی ہونے کی ذرا سی بھی گنجائش دی جائے تو اسلام کی پوری عمارت جو ہے وہ ہل کر رہ جائے گی۔
کوئی شخص اٹھ کر کہے گا نہیں نماز کا طریقہ میں بھی نبی ہوں، جو آپ کے نبی نے بتایا وہ ٹھیک نہیں، یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ اسلام کی عمارت جن ستونوں پر استوار ہے وہ تمام کی تمام عمارت جو ہے وہ منہدم ہو سکتی ہے، اس میں شگاف پڑ سکتے ہیں۔ تو میں آپ ساتھیوں کے سامنے تفصیلی نہیں لیکن مسیلمہ کذاب کا تذکرہ ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ مسیلمہ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو بڑی تیزی کے ساتھ اس کے جو قبیلے کے لوگ تھے، اس کے حوالی تھے، انہوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا، کیونکہ قبائلی عصبیت تو اس وقت تھی، ظاہری بات ہے۔ تو تیزی کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس پر ایمان لے آئے اور اس کو نبی ماننے لگے۔ اس نے اپنا ایک قاصد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہنے لگا، قاصد نے آ کر آقا علیہ السلام کے دربار میں عرض کیا کہ جی مجھے مسیلمہ جو کہ اپنے آپ کو رسول اللہ کہلاتا ہے اس نے بھیجا ہے، اور مسیلمہ کا پیغام کیا ہے کہ مسیلمہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اے رسول اللہ آپ بھی نبی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ میں بھی نبوت میں حصہ دار بنایا گیا ہوں، آدھی نبوت آپ کو دی گئی ہے اور آدھی نبوت مجھے دی گئی ہے۔ رسول اللہ کے سامنے اس وقت ایک چھوٹا سا تنکا، چٹائی کا تنکا پڑا تھا، آپ نے وہ اٹھایا اور مسیلمہ کے قاصد کو کہا کہ جاؤ اپنے جھوٹے نبی کو جا کر کہہ دو کہ آدھی نبوت تو بڑے دور کی بات ہے، جتنا یہ تنکا ہے اتنا حصہ بھی اس کا نبوت میں نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے۔ قاصد چلا گیا، مسیلمہ بھی خاموش ہو گیا۔ لیکن جب آقا علیہ السلام کی وفات ہوئی، سیدنا صدیق اکبر کے دور میں اس فتنے نے بڑی تیزی کے ساتھ سر اٹھایا، یہ فتنہ دوبارہ پھلنا پھولنا شروع ہو گیا، اور یہاں تک کہ نوبت آ پہنچی کہ کہیں مسیلمہ اور اس کے حوالی جو ہے وہ مدینے پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ ایسے میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق، اگر میں انہیں کہوں کہ وہ محسن ختم نبوت تھے تو یہ بے جانا ہوگا۔ آقا علیہ السلام کے بعد یوں تو پوری امت کے محسن تھے، لیکن اس حوالے سے سیدنا صدیق اکبر کو پتہ لگا۔ اب بات ہی سننے والی ہے، آپ کی توجہ درکار ہے۔ سیدنا صدیق اکبر منبر پہ آتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ اے لوگوں اٹھو، اگرچہ ابھی آقا کی وفات کو کچھ ماہ ہوئے ہیں، لیکن صدیق اکبر کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آقا کے بعد کوئی اٹھ کر ختم نبوت کی چوکھٹ پر حملہ آور ہو سکے۔ آپ نے فرمایا بدر والوں اٹھو تم میں نکلو۔ حالانکہ اس وقت جو کبار صحابہ کرام تھے، اہل بدر اور اہل احد، ان کو جنگوں میں نہیں بھیجا جاتا تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے کہا اے بدر والوں تم بھی اٹھو، احد والوں تم میں نکلو، اور یہاں تک فرمایا کہ مدینے میں کوئی بھی شخص اور نوجوان باقی نہ رہے جو مسیلمہ کا سامنا کرنے کے لیے میدان میں نہ نکلے۔ حتیٰ کہ کہا یہاں تک کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کر لے جائیں، ابو بکر کو یہ بات تو قابل قبول ہے، لیکن یہ قابل قبول نہیں کہ یہاں پر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے، اور ابو بکر آرام سے مدینے میں بیٹھ کر حکومت کرے۔ آپ نے سب کو نکالا اور 3 مختلف لشکر، اکرمہ بن ابی جہل کی قیادت میں، شرجیل بن حسنہ کی قیادت میں، اور خالد بن ولید کی قیادت میں 3 لشکر آپ نے روانہ کیے۔ اور اب بات سننے والی ہے، اے مسلمانوں، آج ہم نے ختم نبوت کو معمولی مسئلہ سمجھا ہوا ہے۔ 12,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، اور دوسری طرف کتنے تھے جو جھوٹے نبی کے ماننے والے تھے؟ 40,000۔ 40,000، اور جب ان کی آپس میں جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو اہل مدینہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے اتنی خون ریز اور گمسان کی جنگ پہلے نہیں دیکھی ہے، اور اس سے پہلے ایسی جنگ ہم نے نہیں لڑی جو یمامہ کے میدان میں جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں۔ اور آپ کے لیے یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، چاہے وہ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، احزاب ہے، دیگر جنگیں ہیں، سب میں مسلمانوں کا کل نقصان جو ہے وہ 400 کے لگ بھگ تھا۔ جتنے
جتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں. لیکن اس ایک یمامہ کی جنگ میں جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی ہے 1200 مسلمان شہید ہوتے ہیں. 1200 جن میں کبار صحابہ کرام بھی شامل ہیں. اور ان 1200 میں مفسرین لکھتے ہیں کہ 370 سے زائد مسلمان ایسے تھے جو حفاظ قرآن تھے, جو قاری القرآن تھے. اگر ختم نبوت کا مسئلہ معمولی ہوتا تو کیا ضرورت تھی ان 1200 شہداء کو اپنا خون دینے کی جو مسلمہ کے خلاف میدان جنگ میں نکلے تھے. اور اس جنگ میں مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا, مسلمانوں کا شعار کیا تھا کہ یا محمد, اے محمد, آج کی یہ جنگ ہم کسی سلطنت کے لیے نہیں لڑ رہے, آج کی یہ جنگ ہم کسی حکومت کو پانے کے لیے نہیں لڑ رہے, آج کی یہ جنگ ہم کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے نہیں لڑ رہے, آج کی یہ جنگ ہم اپنے قبائل کو بچانے کے لیے نہیں لڑ رہے, آج کی یہ جنگ ہم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نہیں لڑ رہے. یا محمد, اے محمد, آج کی یہ جنگ ہم آپ کے ناموس کی حفاظت کے لیے اور آپ کے ختم نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ معمولی مسئلہ ہے. اور پھر اس جنگ میں آئیے 2-3 جنگجو, 2-3 صحابہ کرام. ثابت بن قیس تھے, بڑے جلیل القدر صحابی اور انصار کے نامور جنگجو. کہتے کیا ہیں کہ یا اللہ, یہ لوگ جس کو نبی مانتے ہیں, یہ جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں, اور میرے نزدیک اگر کوئی نبی ہے تو وہ تیرے سچے نبی جناب محمد الرسول اللہ ہے. یہ کہہ کر, یہ دعا کر کر میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں, شہید ہوتے ہیں. اور شہید ہونے کے بعد جب ان کے لاشیں کو دیکھا جاتا ہے تو ان کے جسم کا ایک بھی انچ ایسا نہیں جس پر زخم کا نشان نہ ہو, جس پر تلوار یا خنجر کا نشان نہ ہو. برا بن مالک جب مسلمہ کا لشکر باغ میں بند ہوتا ہے, باغ کے دروازے بند کر دیتا ہے, قلعہ نما باغ ہے, مسلمانوں کا لشکر باہر کھڑا ہے, مسلمان سوچ بچار میں کہ اب ہم باغ کے اندر کیسے جائیں اور مسلمہ کے لشکر کو کیسے ختم کریں. برا بن مالک کہتے ہیں مسلمانوں, ایک ہی طریقہ ہے کہ تم لوگ مجھے اٹھاؤ اور اٹھا کر اس دیوار کی دوسری طرف پھینک دو, میں جا کر تمہارے لیے باغ کا دروازہ کھولتا ہوں, تم اندر چلے جانا. اٹھاؤ, کسی بھی جنگ کی کوئی حکمت عملی یا کوئی کتاب اٹھا کر دیکھو, یہ بیوقوفانہ ترین فیصلہ ہے, لیکن مسلمانوں نے یہ کر دکھایا. آج بھی دنیا کی جنگی حکمت عملی جس پر حیران ہے کہ مسلمان اپنے ساتھی برا بن مالک کو اٹھاتے ہیں, اٹھا کر باغ کے دوسری طرف پھینکتے ہیں, اور اکیلا برا بن مالک ہزاروں کے لشکر میں کود پڑتا ہے اور جا کر باغ کا دروازہ کھول دیتا ہے. عقل تسلیم کرے گی کہ دیوار کے اس طرف ہزاروں کے لوگ اور ایک بندہ جا رہا ہے. لیکن پھر تو وہی بات ہے کہ یہ جنگ وہ اپنے لیے نہیں لڑ رہے تھے, ان کے دلوں میں جذبہ کیا تھا کہ وہ یہ جنگ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کے لیے لڑ رہے تھے. ایک اور صحابی رسول سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب جذبہ آپ دیکھیں, زمین کھود لیتے ہیں اور اپنے آپ کو گھٹنوں تک زمین میں دھسا دیتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ نہ ہو کہ دشمن حملہ آور ہو تو ابو دجانہ کے قدم کمزور پڑ جائیں, ابو دجانہ کے قدم اکھڑ جائیں, اور ابو دجانہ ان ختم نبوت کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جائیں. زمین میں دھسا دیا اور تلوار چلاتے رہے حتیٰ کہ وہیں زمین میں دھسے دھسے شہید ہو گئے, لیکن اپنے قدموں کو نہیں اکھڑنے دیا. اور جب آخرکار بڑی مشکل سے بڑی خونریز جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی, جھوٹا مدعی نبوت مسلمہ کذاب اس کا خاتمہ ہوا. سیدنا جب مسلمان واپس آئے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹے اور بھائی عبداللہ بن عمر بھی اس جنگ میں شریک تھے, اور ان کے بھائی سیدنا زید بن خطاب بھی اس جنگ میں شریک تھے. عمر اپنے بیٹے عبداللہ کو دیکھتے ہیں
اللہ خدا کی قسم تمہارے زندہ واپس آنے سے مجھے یہ زیادہ پسند تھا کہ تم اس جنگ میں شہید ہو جاتے. تمہارے زندہ واپس آنے کی مجھے خوشی نہیں ہے. آج ہمارے بھائی بیٹے کسی جس طرح ہمارے فوجی جوان ہیں آپ کے بھی عزیز اقارب ہوں گے واپس آتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں. لیکن سید عمر نے کہا مجھے تمہارے واپس آنے کی خوشی نہیں, یہ وہ مقصد اور مشن اتنا عظیم الشان تھا کہ تم اس میں شہید ہو جاتے تو مجھے تمہارے زندہ ہونے سے زیادہ خوشی ہے. مسلمانوں, میرے بھائیوں, دوستوں, آپ نے اس مسئلے کو معمولی سمجھ لیا ہے. اور آج کے اس دور میں آج کا مسلمہ قذاب جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ذریت ہے, قادیانیت ہے, وہ آپ کے اس ملک میں اپنے پنجے جما رہی ہے. وہ اس ملک میں مضبوط ہونے کی کوشش کر رہی ہے. آپ کے سامنے خبریں آتی رہتی ہوں گی کہ کبھی کوئی قادیانی جو ہے وہ کسی عہدے پر مشیر لگا دیا جاتا ہے, کبھی کسی قادیانی کو اٹھا کر کسی اہم عہدے پر لگا دیا جاتا ہے, کبھی کسی حکومتی عہدیدار سے ان کی باتیں ہو رہی ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور بالخصوص موجودہ حکومت کے بارے میں یہ تاثر زیادہ مضبوط ہے کہ اس حکومت کے قادیانیت رواج جو لابی ہے یا قادیانیت کے ساتھ ان کے قریبی تعلق ہے اور یہ قادیانیت کو پروموٹ کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں, جب تک اہل حدیث موجود ہیں, ہم یمامہ والوں کی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. یمامہ والوں نے اس دور کے مسلمہ کذاب کا سامنا کیا تھا اور آج انشاءاللہ صحابہ کی مسند کے وارث جو اہل حق اہل حدیث ہیں, ہم اس دور کے مسلمہ کذاب کا سامنا کریں گے. اور اہل حدیث کے ہوتے ہوئے کسی کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ختم نبوت کی چوکھٹ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے. قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. عمران خان ہو, نواز شریف ہو, بلاول ہو, کوئی اور لیڈر ہو, وہ کسی بھی شکل میں آئے, ختم نبوت کا دشمن وردی میں آئے گا, ہم اس کا مقابلہ کریں گے. سیاسی شخصیت بن کر آئے گا, ہم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے. بیوروکریٹ بن کر آئے گا, ہم اس کا مقابلہ کریں گے. تم یہ مت دیکھنا کہ یہ لوگ مسجدوں والے ہیں, یہ لوگ مدرسوں والے ہیں, ان کے لباسوں پر مت جانا, ان کی شکلوں پر مت جانا. انشاءاللہ یہ صحابہ کے خون کے بھی وارث ہیں اور یہ ختم نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم ختم نبوت کے دشمن کا ہر شکل میں مقابلہ کریں گے. انشاءاللہ مسئلہ معمولی ہوتا تو ابو بکر صدیق یہ نہ کہتے کہ سب ابو بکر کو مدینے کی ریاست کو چھوڑ کر چلے جاؤ. 1200 صحابہ کرام یہ کلمہ گو ایسے شہید نہ ہوتے, ان کے خون ہم سے زیادہ قیمتی تھے, ان کی جانیں ہم سے زیادہ مقدس تھی, لیکن وہ شہداء اور رہتی دنیا کو یہ پیغام دے گئے ہیں کہ ختم نبوت کے مسئلے کو معمولی مت جاننا, اس چوکھٹ پر کسی کو ڈاکہ مت ڈالنے دینا. اور باقی دنیا کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں, ختم نبوت کا تاج صرف اور صرف آقا علیہ السلام کا حق ہے. جو بھی اس تاج کی طرف میری نگاہیں کرے گا, ہم ان نگاہوں کو نکال دیں گے, ہم ایسی ہر قوت سے ٹکرا جائیں گے اور ان کو ہمیشہ کے لیے پاش پاش کر دیں گے. جاگ رہے ہیں, مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. خدا را زندہ
سن لیجیے، آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے نا، سب نے پڑھا ہے نا. اب کوئی بھی اٹھ جائے، جتنی بڑی مرضی شخصیت ہو، ٹھیک ہے، آپ کی وفاداریاں جس کے ساتھ بھی ہیں، آپ کو مبارک، سیاسی وابستگیاں آپ کو مبارک، آپ کے ووٹ آپ کو مبارک، لیکن یاد رکھیے گا کلمہ جناب محبت کا پڑا ہے. جتنا بڑا مرضی لیڈر ہو، جتنا بڑا مرضی کرکٹر ہو، جتنا بڑی مرضی شخصیت ہو، جو آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے ٹکرائے گا، ہم اس سے اعلان برات کرتے ہیں. ہمارے ماں باپ فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری جانیں آپ پر قربان، ہماری اولادیں آپ پر قربان. رسول اللہ کی ختم نبوت کی چوکھٹ پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. اور استحکام پاکستان اگر اس ملک میں چاہتے ہو تو رستہ ایک ہے، طریقہ ایک ہے، رب کی زمین پر رب کا نظام ہو، اس ملک کی فضاؤں میں لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرائے، اس ملک کے آئین کو شریعت محمدی کے مطابق کر دے، خود بخود اس ملک میں استحکام آ جائے گا. بیٹھ جائے. استحکام میں پاکستان کیوں نہیں آ رہا؟ آئے دن اس ملک میں روز نئے مسئلے مسائل، اور میں کہنا نہیں چاہتا، ہو سکتا ہے آپ کی وابستگیاں کس کے ساتھ ہوں، لیکن موجودہ حکومت ایسے لگتا ہے کہ منحوس ترین حکومت ہے. اس کی اپنی نحوست، آئے دن نیا بحران. چینی کا بحران ختم ہوتا ہے، آٹے کا شروع ہو جاتا ہے، آٹے کا ختم ہوتا ہے، پیٹرول کا شروع ہو جاتا ہے، پیٹرول کا شروع ختم ہوتا ہے، دوائیوں کا شروع، اور آج کل یوریا کھاد کا بحران. اور عمران خان، جو لوگ تمہیں اپنے جہاز میں بٹھا کر تمہیں جو ہے تمہارے لیے ایم این اے اور ایم پی اکٹھے کرتے رہے، تمہیں حکومت دلوائی، کیا وہ تمہارے جو ہے وہ اے ٹی ایم مشینیں تم سے اپنا حصہ وصول نہیں کریں گی؟ کیا وہ تم سے، اور تمہیں سارا پتا ہے، اور تم نے نیا طریقہ واردات کے معصوم بن جاتے ہو. یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ نہیں فلاں نے کرپشن کی میں نے اس کو ہٹا دیا، یعنی اربوں کا چور ڈاکے ڈال کے لوگ نکل گئے اور آپ کہتے نہیں وہ ڈاکو ہے لیکن میں اس سے اظہار تعلق ہی کرتا ہوں. یا تو ڈاکو سے آپ رقم واپس لیں، یا تو پتہ لگے آپ نے کیا کیا ہے. لیکن آپ کے کھوکھلے دعوے سن سن کر عوام تنگ آ چکی ہے. ذرا باہر نکلیں اور دیکھیں عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. اور پھر تازہ مثال جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ پری انٹری دی ہے، کراچی کی مسجد کا معاملہ ہے آپ کے دل میں کہ نہیں ہے؟ سپریم کورٹ اس ملک میں کہتی ہے ہندوؤں کو حقوق دیے جائیں، سکھوں کو حقوق دیے جائیں، عیسائیوں کو حقوق دیے جائیں، اور مسلمانوں کے حقوق کہاں پر ہیں جن کے لیے یہ ملک بنا تھا؟ یا تو ڈکلیئر کر دو کہ اس ملک میں مسلمانوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. 40 ایکڑ کا کرتارپور آپ نے سکھوں کے لیے بنا دیا ہے، اور یہاں پر کنال 2 کنال کی مسجد آپ کو چبھ رہی ہے. اور سپریم کورٹ وہ کیا آپ کے شاکر شریف آبادی کا شعر ہے کہ اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پہ، یہ دی ہر عدالت کو بما امرا اڑاڑے. ٹھیک ہے. اور غالب حق قاسمی نے کہا ہے کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. یہ کون سا انصاف ہے کہ عمران خان کی ایکڑوں پر بنی بنی کالا محل آپ نے اس کو ریگولرائز کر دیا ہے. ون کانسٹیٹیوشن ایونیو پر بلڈنگ غلط بنی، سی ڈی اے کیس لے کر عدالت گئی، عدالت نے کہا جی اتنا جرمانہ لگا دو، معاف ہے، کوئی بات نہیں اگر بائی لاء کی خلاف ورزی ہوئی ہے. کراچی کا نصرہ ٹاور وہ غریبوں کا تھا، وہاں پر کسی جج کے فلیٹ نہیں تھے، وہاں پر کسی جنرل کے فلیٹ نہیں تھے. ان کا یہ قصور تھا کہ آپ نے ان کے سروں سے چھت چھین لی ہے، آپ نے ان کو روڈ پر بٹھا دیا
آپ کو انصاف غریبوں کے لیے اور مسجدوں کے لیے رہ گیا ہے. اور علماء کا متفقہ فتویٰ ہے. علامہ زاہد الراشدی دیوبندی عالم دین، انہوں نے فتویٰ لکھا. انہوں نے لکھا کہ اگر گورنمنٹ کی زمین پر کوئی مسجد بنی ہوتی ہے جس کے بارے میں یہ تاثر لیا جائے کہ بغیر منظوری کے گرائی گئی ہے، تو جب وہ مسجد بن رہی ہوتی ہے اس وقت متعلقہ ادارے کہاں ہوتے ہیں؟ آپ کے اداروں کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے ایک نقطہ ذکر کیا. انہوں نے کہا ایک ہوتی ہے منظوری، اجازت، ایک ہوتی ہے رضامندی. اگر منظوری نہیں لی اور گورنمنٹ کی زمین پر مسجد بن رہی ہے اور آپ کے ادارے خاموش ہیں، آپ کی حکومت ایکشن نہیں لے رہی، اس کا مطلب ہے کہ اس میں اس کی رضامندی ہے کہ بنا لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آخر وہاں پر آپ کے محکموں نے بجلی کے کنیکشن دیے ہیں، سالہ سال سے وہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، اور علماء کا فتویٰ ہے کہ ایسی مسجد کو گرانا قطعاً جائز نہیں ہے. اور جب کراچی کے لوگ کہہ رہے ہیں اگر غلط بنی ہے ہم زمین کی قیمت دینے کو تیار ہیں، لیکن لگتا یوں ہے کہ آپ کو قانون نافذ کرنے سے دلچسپی نہیں ہے، آپ کو مسجد گرانے سے زیادہ دلچسپی ہے. اور چیف جسٹس صاحب، آپ سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں، اس جج کی کرسی پر بیٹھنے والے بھی اپنے آپ کو حاکم اعلیٰ سمجھتے رہے ہیں، اپنے آپ کو اقتدار کا مالک سمجھتے رہے ہیں. ان کے ایک کہنے پر دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی رہی ہے، لیکن دنیا گواہ ہے کہ جب اقتدار ان سے رخصت ہوا، جب ان کی کرسی ان سے چھینی گئی ہے، تو کتے سے بدتر ان کی حالت ہوئی ہے. پرویز مشرف سے زیادہ عامر حکمران کون تھا؟ آج بستر مرگ پر ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. اس سے پہلے جسٹس ثاقب نثار، وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ حاکم اعلیٰ سمجھتا تھا. آج اس کی جو عزت ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اقتدار 2 دن کا ہے، سدا حاکمیت اس سچے بادشاہ کی ہے. اور ڈر جاؤ، یہ نہ ہو کہ اس کی شاعر کو، اس کی مساجد کو گرا رہے ہو اور کل تم جو ہے قدرت کی گرفت میں آ جاؤ. خدا سے ڈر جائیں اور انشاءاللہ تم چلے، میں مان لیتا ہوں قانون کے نام پر کر لو گے، لیکن بہرحال آج میری یہ کہی بات آپ ملتان کے باشیوں یاد رکھ لو کہ آپ نے اس کا عبرت آمیز حال نہ دیکھا موجودہ چیف جسٹس کا، تو میں آپ کا مجرم ہوں. اب یہ بات یاد رکھیں، لیکن اللہ انہیں ہدایت دے اور اللہ کرے وہ وقت نہ آئے اور جو شاعر اسلام جتنے بھی ہیں، مساجد ہیں یا مدارس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور اس ملک پر ایسے لوگ لائے جو واقعی لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیے گئے اس ملک کو چلانے کی اہلیت رکھتے ہوں، وہ قابلیت رکھتے ہوں. اللہ ان چوروں سے، ان بدماشوں سے، ان 2 نمبر لوگوں سے، ان فراڈیوں سے، ان دھوکے بازوں سے، ان ریاست مدینہ کے جعلی حکمرانوں سے اللہ ہمیں ہمارا پیچھا چھڑا دے اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حکمران دے جو واقعی اس ملک کی فضاؤں میں لا الہ الا اللہ کے نظام کو نافذ کر سکے. اور میرا یہ یقین ہے انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب ہم ہو نہ ہو، بعد میں آنے والی نسلیں دیکھیں گی. انشاءاللہ ایک دن آئے گا، اللہ وہ لوگ لائے گا جو اس ملک کو صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنائیں گے. کیوں؟ میرا ایمان ہے کہ اس ملک کی بنیادوں میں لاکھوں لوگوں کا خون شامل ہے، اس ملک کی بنیادوں میں تیرے اور میرے بزرگوں کا خون شامل ہے، اس ملک کی بنیادوں میں تیری اور میری ماں بہنوں کی عزتیں شامل ہیں، اس ملک کی بنیادوں میں شیر خوار بچوں کی قربانیاں شامل ہیں. اس ملک کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں. اللہ تعالیٰ ان شہداء کے خون کو رائیگان نہیں جانے دے گا. اللہ تعالیٰ ان شہداء کے خون کی لاج رکھے گا اور اس ملک میں وہ لوگ آئیں گے جو اس ملک کو صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنائیں. یہ میرا یقین ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہرحال کما حقہ جتنا حصہ ہم ڈال سکتے ہیں ہمیں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بن کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. شب گریزاں ہوگی
آخر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. انشاءاللہ اس ملک کی فضاؤں میں لا الہ الا اللہ کا پرچم ضرور لہرائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.